الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی محترم معزز بزرگوں، خواتین، حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر بہت سی صفات رکھی تھیں، اور ان صفات کے اندر جو نکھار آ گیا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت وہ ان کا باحیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی حیا کی عظیم اور بہترین دولت سے ایسا مالا مال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے حیا فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود ہوتے، صحابہ کرام تشریف لاتے تو حضور اپنی مجلس کو جاری رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا اہتمام نہیں فرماتے، لیکن جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر درست فرما لیتے تھے، اپنی حالت اور کیفیت کو درست فرما لیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ ایک کا انتقال ہوا، پھر اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب آقا علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عثمان غمگین نظر آ رہے ہو؟ فرمایا، آقا آپ سے تعلق تھا، رشتہ تھا، وہ رشتہ نہ رہا، وہ باقی نہ رہا۔ آپ کی دوسری صاحبزادی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان غمگین نہ ہو، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا رہتا تو میں ان 100 کی 100 کا نکاح تم سے کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر ائمہ وہ جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأصدقهم حياء عثمان۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مثالی حیا عطا کیا تھا۔ آج اسوہ عثمانی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک بڑی چیز وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا تھا۔ حیا کی عظیم نعمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، حیا کی عظیم دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ہم محمدی لوگوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں ایک بہترین چیز اور بہت بڑی چیز وہ حیا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس حیا کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل وہ حل ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی اس عظیم دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری ایک عظیم دولت سے نوازا تھا جسے سخاوت کہتے ہیں۔ بڑے سخی تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا جو پانی ہے وہ کھارا تھا، مسلمان پانی کو پسند نہیں کرتے تھے، پی نہیں پا رہے تھے، سہولت نہیں تھی پانی کے استعمال میں، لوگ پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں صرف ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، اور جو آدمی اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے مالک یہودی شخص کے پاس گئے، اسے کہا کہ بھائی یہ کنواں ہمیں فروخت کر دو۔ تو وہ بڑی مشکل سے منہ مانگی 30,000 درہم تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا ہمیں سبق سکھاتی ہے، انسانی حقوق کا درس دیتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں انسانیت کے حقوق اگر سیکھنے ہیں تو آئیے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کو دیکھیے، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیے کہ جب یہودی کے پاس کنواں تھا اس وقت کسی کے لیے بھی پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہودی اس کنویں کے پانی کو بیچا کرتا تھا۔ جب میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، انہوں نے تمام کے تمام لوگوں کے لیے اس کے استعمال کو مباح کر دیا۔ اب مسلمان بھی اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اب منافق بھی اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اب یہودی بھی اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اب جانور بھی اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اور اس کا سارا ثواب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جا رہا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ مدینہ منورہ میں قحط آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، غزوہ تبوک قریب ہے، آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مزید اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے پھر اپیل کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اچانک قحط آ گیا۔ اب
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، آپ نے تجارت کے لیے کچھ اونٹ منگوائے ہوئے تھے، اور انہی دنوں میں وہ اونٹ آ گئے، وہ غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں ان کی بہترین تجارت کروں گا۔ وہ بہترین تجارت کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ سارے کے سارے صدقہ کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بڑی خصوصیات اور دین کے لیے خدمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ تمام صحابہ کرام وہ پیچھے موجود ہیں، صحابہ کی پوری جماعت عمرہ کرنے کی غرض سے نکلی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں پہنچے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب لوگ لحاظ رکھتے تھے، خاندانی وجاہت تھی۔ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آ کر طواف نہیں کریں گے، جب دیگر صحابہ کرام طواف نہیں کریں گے۔ دوسری جانب صحابہ کرام کی جماعت رشک کر رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، حضرت عثمان غنی تو طواف کر لیں گے اور ہم لوگ وہ طواف سے محروم رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، عثمان تمہارے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر کیا ہوا، ایک بڑی عجیب خبر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام کے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بیعت جب تمام کے تمام صحابہ کر چکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور اعزاز کا اضافہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دین کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ قرآن کریم کے مصاحف وہ دیگر علاقوں میں تقسیم کرائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں سے دو اہم اور بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مثالی اور بہترین حیا ہے کہ جو آج امت کے ہر ایک نوجوان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت حیا کو زندہ کریں، اپنے آپ کو باحیا بنائیں، اپنے گھرانوں کو باحیا بنائیں، اپنے ماحول کو باحیا بنائیں، جہاں جہاں تک ممکن ہو حیا کا بول بالا کریں، حیا کا درس دیں، حیا کا پیغام دیں، خود بھی باحیا بنیں، دوسروں کو بھی باحیا بنائیں۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بڑی خصوصیت وہ سخاوت تھی، ایسی مثالی سخاوت کہ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ وہ اللہ کی راہ میں غلے سے بھرے ہوئے صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ آج سخاوت کی بڑی ضرورت ہے، سخاوت کی بڑی کمی ہے۔ یقین جانیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی مثالی تربیت کی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا مدینہ منورہ میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرا کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ آج فقیروں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، لائنیں ہیں، لوگ غریب ہو گئے ہیں۔ آج زکوٰۃ لینے والے زیادہ ہو گئے ہیں زکوٰۃ دینے والوں سے۔ اگر ہم لوگ ٹھیک طرح سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، سخاوت کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات نکالیں، تو یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خصوصیات پر، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔